الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اربعین نووی کی آج 5ویں حدیث ہم پڑھیں گے۔ یہ حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہماری اس شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو، وہ مردود ہے۔ وفی روایت لمسلم، اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جس نے کوئی ایسا عمل کیا، ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں، جس پر ہمارا حکم نہیں، وہ مردود ہے۔ یہ حدیث دراصل ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ عبادات میں اصل یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ وہی کیا جائے گا جو ثابت ہے۔ عبادات میں اپنی طرف سے، اپنی چاہت سے، اپنی پسند سے کوئی عمل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی آدمی اچھی نیت سے عبادت میں کوئی عمل کرتا ہے، حالانکہ وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، اور اس کی نیت کیا تھی؟ اچھی تھی، بہتر تھی، تو اسی عمل کو کہتے ہیں بدعت، ایجاد بندہ۔ گویا کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں وہ عمل جو دین کے نام پر کیا جائے، دنیا کے نام پر نہیں۔ اسی لیے عبادات میں اور عادات میں فرق ہے۔ عبادت میں ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کیا یہ کام اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کے زمانے میں ہوا، اگر ہوا تو وہ عبادت ہے۔ لیکن عادات میں، عام معاملات میں ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ یہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا یا نہیں۔ اسی لیے نئی نئی جو ایجادات ہیں، ہم ٹرین کی سواری کرتے ہیں، ہم فلائٹ پر سوار ہوتے ہیں، ہم بس کی سواری کرتے ہیں، ہم موبائل یوز کرتے ہیں، انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں دنیا کی ایجادات ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دین کا حصہ ہیں، ان کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ لیکن غلط کیا ہے؟ دین کے نام پر ایسا عمل کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، وہ دراصل بدعت ہے۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ۔ دین کے نام پر دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو، کیونکہ ہر نئی ایجاد کی گئی چیز بدعت ہے۔ گویا کہ دین میں بدعت حسنہ کے لیے کوئی جگہ نہیں، یعنی کوئی بدعت ایسی نہیں ہوتی ہے جس کو ہم بہتر بدعت کہہ سکیں، نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے کیا فرمایا؟ کل بدعت ضلالہ۔ ہر بدعت گمراہی ہے۔ جب ہر بدعت گمراہی ہے تو اس میں حسنہ نام کی کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ گویا کہ اگر ہم کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، عبادت میں، شرط کیا ہے؟ عبادت میں، عادت میں نہیں، معاملات میں نہیں، بلکہ عبادت میں کوئی ایسا عمل کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بدعت۔ اور بدعت دنیا کے جتنے بھی گناہ ہیں، شرک کے بعد دوسرا نمبر جو ہے نا گناہوں میں بدعت کا ہے، اس کے بعد ہی دوسرے گناہ ہیں۔ اسی لیے بدعت دوسرے سارے گناہوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بدعت ابلیس کو گناہوں میں سب سے زیادہ پسند ہے،
بدعت ابلیس کو گناہوں میں سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ گناہ سے توبہ ممکن ہے، لیکن بدعت سے ایک انسان توبہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اچھی نیت سے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اچھی نیت صرف ہونا اس کام کے صحیح ہونے کے لیے بنیاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ 2 شرطیں ہیں۔ اخلاص، یعنی وہ کام صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اور یہی پیغام ہم کو دیتی ہے انما الاعمال بالنیات۔ اور متابعت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے، اور یہی پیغام یہ حدیث دے رہی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا کام کیا جو ہماری شریعت کے مطابق نہیں ہو، ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ گویا کہ اگر ہم نیک نیتی سے کوئی ایسا کام کریں جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو وہ بدعت ہے، لیکن صحابہ نے کیا تو وہ بدعت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، بدعت نہیں۔ جیسے تراویح کی نماز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند راتوں پر ہی تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اس پہ اکٹھا کیا، یہ بدعت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری اذان مقام زہرہ پر دلوائی تھی، حکمت کے تحت دلوایا تھا کہ دور دور سے لوگ آتے تھے اور ان کا مسجد نبوی میں اکٹھا ہونا ٹائم نہ معلوم ہونے کی وجہ سے مشکل کا باعث بنتا تھا، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی سے باہر ایک ٹیلہ تھا مقام زہرہ، وہاں پر اذان دلوائی تھی۔ تو اس کو بھی ہم بدعت نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوا، اور ہم عبادت سمجھ کر کے اچھی نیت سے کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں گئے، سنن دارمی کی روایت ہے، انہوں نے دیکھا کہ ایک حلقہ ہے، وہاں پہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی کہتا ہے کنکریاں رکھی ہوئی ہیں اور ان کنکریوں پر گنتی ہو رہی ہے، کہتا ہے 100 بار سبحان اللہ کہو، سب لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ پھر کہتا ہے 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، سب لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، سب لوگ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کو اس کیفیت میں کنکریوں پہ گنتی ہو رہی ہے، دیکھ کر کے خوش ہونا چاہیے، کام تو اچھا ہے، لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا تھا، کیا کہا انہوں نے کہ تم اپنے گناہوں کی گنتی کرو، میں ضمانت لیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوگی۔ ہائے افسوس اے امت محمد، تیری بربادی ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی ابھی پرانے نہیں ہوئے، ان کے برتن بھی ابھی نہیں ٹوٹے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تمہارا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے بہتر ہے، یا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، اللہ کی قسم ہماری نیت تو اچھی ہی تھی، ہم اچھی نیت سے تسبیح گن رہے تھے، تہلیل گن رہے تھے، سبحان اللہ کہہ رہے تھے، اللہ اکبر کہہ رہے تھے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وَكَم مِّن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَمْ يُصِبْهُ، کتنے خیر کے چاہنے والے ہوتے ہیں جو خیر نہیں پاتے۔ تو میرے بھائیو، اس حدیث میں دراصل ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہم کوئی بھی دین کا کام، دنیا کا کام نہیں، دنیا کے معاملے میں ساری ایجادات جائز ہیں، حلال ہیں، لیکن دین کا کام اگر کرتے ہیں اچھی نیت سے، اور وہ کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا، صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، تو یہ عمل نیت تو اچھی تھی اور ظاہر میں بھی بہت اچھا دکھ رہا ہے، لیکن یہ عمل دنیا کے جتنے بھی گناہ ہیں شرک کے بعد ان سارے گناہوں میں سب سے بڑھ کر گناہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں سیند مارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی ہم کو نہیں بنایا، اللہ کا قانون یہ ہے کہ عبادت ایک اللہ کی کرو گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا اس عبادت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو گویا کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، نعوذ باللہ۔
یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں ہو سکا نعوذ باللہ، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس نیکی تک نہیں پہنچ سکے نعوذ باللہ۔ ایک آدمی اگر اپنے ملک کا نوٹ چھاپ کر کے اور نقلی اسٹامپ بھی بنائے، اسٹامپ ڈال کر کے حکومت کو پیش کرے کہ میں نے یہ نوٹ چھاپ دیے ہیں آپ کے لیے، کیا ہوگا؟ وہ دیش دروہی ثابت کیا جائے گا، ملک کا باغی ثابت کیا جائے گا، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ یہ تو دنیا کے قانون میں ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کا دین ہے یہ، اللہ کے دین میں ہماری نہیں چلے گی، اللہ کے دین میں اللہ کا چلے گا، اس کے رسول کا قانون چلے گا۔ تو میرے بھائیو، عبادت کی قبولیت کے لیے جب دو شرطیں ہیں کہ ایک اللہ کے لیے وہ عبادت ہونا چاہیے، اور عبادت کیسے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو۔ لہذا ہمیں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ دین کے نام پر کوئی ایسا عمل کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہو۔ اگر کرتے ہیں تو وہی بدعت ہے، اور یہ گناہوں میں شرک کے بعد سب سے خطرناک گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔